تفقہ اور غور و فکر کر سکو۔ ایک دن تو تم پورے ہفتے میں دین کے لیے قرار دو۔ انسان کی یہ کیسی زندگی ہے کہ پورا کا پورا ہفتہ گزر جائے اور اس نے ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نہیں قرار دیا۔ لہذا روایات میں شدت سے یہ واقع ہوا ہے کہ اس لیے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نشست ایک دن سے زائد ہو، جیسا کہ یہ روایت دلیل ہے ہمارے پاس اس بات کی کہ تاکید زیادہ کی گئی ہے کہ کئی دنوں میں تم دین کا اہتمام کرو، سمجھنے کی جہت سے، عبادات کی جہت سے خالی نہیں، تفقہ فی الدین، غور و فکر کے لیے۔ اگر ہم پورے ہفتے میں زیادہ دن نہیں نکال سکتے، 7 دن، 6 دن، 5 دن، چلو 4 دن بھی نہیں، کم سے کم 3 دن تو صحیح، اگر 3 بھی نہیں 2، پھر روایت آگے کہتی ہے اگر 2 بھی نہیں کم سے کم 1 دن تو نکالو، 1 دن تو تمہیں اللہ کے دین کے لیے نکالنا چاہیے۔ دین الہی جس کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا قائم کی، اپنے وجود اور اپنے تمام کے تمام عزیز اقربا کو قربان کر دیا، اس دن دین کی اتنی بھی قیمت نہیں ہے کہ پورے ہفتے میں 1 دن اس کے لیے نکالو۔ انسان اپنی ذاتیات کے لیے پڑا رہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، والدین کے لیے، اپنی ذات کے استفادے کے لیے، ضروریات پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف رہتا ہے۔ خدا کے دین کی اتنی تو قیمت ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام جیسے عالی ترین وجود نے اور ان کی نجیب اولاد، طاہر اولاد، اس کو قربان کیا، کس کے لیے؟ اس دین کو بچانے کے لیے۔ اس دین کی قیمت کا اندازہ کربلا سے لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا اس دین کی اتنی تو قیمت ہے کہ اس کے لیے کم سے کم 1 دن نکالا جائے۔ لہذا یہ ہمارے پاس صف کی صورت آتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مورد ہے رحلہ۔ رحلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا سفر کیا جائے، تفریحی سفر جس کا نام رکھا جاتا ہے، یا جسے ٹرپ بھی کہتے ہیں۔ ٹرپ اور سفر میں بالعموم یہ ذہنوں میں آتا ہے یہ لفظ سن کے کہ انسان عیاشی کے لیے نکل رہا ہے، اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے نکل رہا ہے، غفلتوں میں پڑنے کے لیے نکل رہا ہے۔ لیکن اسلام نے اسی ایک عمل کو رکھا ہے، لیکن اس عمل کو ان مذموم مقاصد سے پاک اور طاہر رکھا ہے، کیونکہ یہ عمل بذات خود مذموم نہیں ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے بعض جو دیگر مذموم اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ مذموم ہیں۔ مثلا اگر کوئی سیر و تفریح کے لیے نکلے اور عیاشی میں پڑ جائے، حرام کام انجام دے، اس میں تفریح کا تو اصل مسئلہ نہیں تھا، اصل مسئلہ تو اس کا حرام میں مبتلا ہونا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک انسان غفلتوں میں پڑ جائے تو غفلت میں مبتلا ہونا اس کا اپنا قصور ہے، لیکن سیر کے لیے نکلنا، خداوند متعال کی نعمات کو دیکھنے کے لیے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی قدرتوں کو ملاحظہ کرنے، اس کی صفات کو ملاحظہ کرنے کے لیے اگر کوئی سفر کرے یا عبرت کے لیے سفر کرے، یہ سفر شرعی جواز بھی رکھتے ہیں اور مستحسن ہیں۔ رحلہ ہمارے پاس ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ رحلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ایک اچھے تفریحی مقام پہ، تفریحی مقام میں بھی انتخاب کی ضرورت ہے کہ میں ابھی اس کی تقسیم بندی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کہ ایک تفریحی مقام کے لیے ہم مل کے نکلیں۔ اس میں شرائط اس طرح سے مد نظر رکھیں۔ سب سے پہلے ہے جگہ کا تعین، کیسی جگہ کا تعین کریں؟ اولاً ایسی جگہ کا تعین نہ کریں کہ جہاں پہ لوگوں کے ساتھ اختلاط زیادہ ہوتا ہے، میل جول زیادہ ہوتا ہے، رش سے بھری ہوئی جگہیں ہیں اور حرام میں مرتکب ہونے کا اندیشہ ہے۔ کم سے کم دینی ٹرپ کے ساتھ اس طور پہ نہیں جانا چاہیے۔ لہذا ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ رش نہ ہو۔ رش والی جگہ کا انتخاب کسی صورت نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 چیز، ایسی جگہ کا انتخاب کریں رحلہ کے لیے یا سفر کے لیے کہ جہاں پہ توجہ دین کی طرف باقی رکھنے میں مدد ملے، یعنی وہ جگہ ہمارے لیے یا ہدایت کا سبب بن رہی ہو یا عبرت کا سبب بن رہی ہو۔ یہ ایک اہم ترین چیز ہے۔ مثلا اگر پہاڑوں پہ کسی خوبصورت منظر کی طرف ہم جائیں اور وہاں جا کے ہم
رحلہ کو برپا کریں اور تفریحی ٹرپ رکھیں تو یقیناً پہاڑ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہیں، وہ خوبصورت منظر جمال الہی کا ایک خوبصورت ترین مظہر ہے۔ لہذا وہاں پہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی جب انسان پڑھتا ہے اس کی کیفیت جدا ہوتی ہے۔ آنکھوں سے جب اتنی بڑی خلق خدا کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ جب نگاہ جاتی ہے تو وہ خدا کے سامنے عاجزی سے جھک جاتا ہے۔ وہ اندر سے اس کی طبیعت کے اندر ایک تازگی آئی ہوئی ہے۔ یہ جو سرشاری ہے اس کے اندر، اس کی طبیعت میں، یہ اس کے لیے ممکن ہے کہ دین کے باتیں سننے کے لیے یا دین کی طرف توجہ کے لیے ایک راہ ہموار کریں۔ لہذا دوسری اہم ترین جگہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہدایت یا عبرت کا سامان برپا ہو۔ مثلا عبرت کا سامان برپا ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایسے کھنڈرات میں جائے جو پچھلی قوموں کے کھنڈرات ہیں، اور قرآن کریم نے آیات نازل کی، سیروا فی الارض فکیف کان انظروا فکیف کان عاقبۃ المکذبین۔ صرف ایک ٹکڑا ہمیں آیت کا نہیں لینا، سیروا فی الارض، اور باقی دوسرا ٹکڑا چھوڑ دیں۔ مثلا اگر کسی کو بھیجے، ایک باپ اپنے بچے کو بھیجے کہ مارکیٹ سے چیزیں لے آؤ، وہ لے آؤ، مارکیٹ جاؤ اور فلاں چیزیں لے آؤ، جاؤ تو ذہن میں رکھے، لے آؤ ذہن سے فراموش کر دے۔ 4 گھنٹے کرکٹ یا کوئی اور ٹائم ضائع کرنے والی چیز میں مطلع ہو کے واپس آئے تو وہ کہے گا وہ چیزیں کہاں ہیں؟ تو وہ کہ آپ ہی نے تو کہا تھا جاؤ۔ تو بعض لوگ قرآن کی آیت سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں، سیروا فی الارض کو لے لیتے ہیں، اگلا پہلو چھوڑ دیتے ہیں کہ لے کے کیا آنا ہے، جا کے عبرت لے کے آؤ، انظروا، دقت کرو۔ نظر کا لغوی مطلب ہی یہ ہے دقت کرنے سے ایک شے کا علم حاصل کرنا۔ دقت کرو ادھر جا کے، اور کیا ادھر ملاحظہ کرو، فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اللہ کا انکار کرنے والے اور اس کی آیات کا انکار کرنے والے، اس کی حجتوں کا انکار کرنے والوں کا کیا حال ہوا، کیا عاقبت اور انجام ہوا، اس کو تم جا کے دیکھو۔ لہذا مختلف خطوں میں ایسے کھنڈرات آج بھی آباد ہیں جن کو تفریحی صورت کے لیے برپا کیا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے، وہاں پہ لے کے جایا جا سکتا ہے، اور ادھر جانے سے پہلے یا ادھر جانے کے بعد ان کی توجہ بھی اس طرف دلائی جا سکتی ہے۔ ابھی تو جگہ کے انتخاب کی طرف سے میں آ رہا ہوں، برنامہ ریزی کیا کریں یہ بعد میں اس کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے جگہ کا انتخاب کس اعتبار سے کرنا ہے؟ ایک رش والی بہت جگہ نہ ہو، اگر رش والی جگہ بھی ہو تو ایسی ٹائمنگ کا انتخاب کریں کہ جس میں رش بہت زیادہ نہ ہو۔ مثلا عین دوپہر کے وقت کم رش ہوتا ہے، یا مغرب کے بعد بہت زیادہ رش شروع ہو جاتا ہے کہ دوپہر کو جائیں، شام کا کوئی اچھا ٹھنڈا وقت بھی ادھر گزاریں اور مغرب کی نماز وغیرہ پڑھ کے واپس آ جائیں کہ جب بھرپور رش ہونے لگے تو اس سے ہم جدا ہو کے آگے، یا عین صبح کے وقت جائیں اور دوپہر کے وقت واپس آ جائیں، یا عصر کے وقت واپس آ جائیں۔ تو اس طرح سے ہم اوقات رکھ سکتے ہیں۔ رش والی جگہ کا علاج اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ رش ہو تو۔ دوسرا ہم نے جگہ کا انتخاب کرنا ہے ہدایت اور عبرت کے اعتبار سے۔ مثلا ساحل سمندر ایک بہترین جگہ ہے، پہاڑوں کے اوپر جانا ایک بہترین جگہ ہے، خصوصاً ہائکنگ کرنا کہ پہاڑوں کے اوپر چڑھنا ایک بہترین ورزش بھی ہے اور ایک بہترین مشغلہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا کھنڈرات کی طرف جانا کہ آج میوزیم کی صورت میں یا پرانے دور کے آثار کو زندہ کرنے کے لیے کہ آثار قدیمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو زندہ رکھا گیا ہے، وہاں پہ ہم صرف تفریح کرنے کی نیت سے نہ جائیں، یہ دیکھیں لوگ کیا کرتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، اس کی بجائے عبرت کی خاطر جائیں۔ تو جگہ کا انتخاب اس طور پہ ہمیں کرنا چاہیے ہدایت اور عبرت کے اعتبار سے۔ تیسری چیز جو جگہ کا انتخاب کے لیے ضروری ہے وہ انسان کی اپنی جسمانی صورتحال کے مطابق ہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی کے 3 ادوار اہم گزارتا ہے۔ ایک اس کا بچپنا ہے، ایک اس کا جوانی ہے، چاہے جوانی کی ابتدائی عمر ہو جسے ٹین ایج کہتے ہیں، یا جوانی کی بڑی ہوئی عمر ہو کہ اوج جوانی جسے کہتے ہیں، اوج شباب کہتے ہیں۔ جوانی ایک اہم مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے بڑھاپا، بڑھاپے کی ابتدا ہو جسے ادھیڑ عمر کہتے ہیں، یا وہ بڑھاپے کی انتہا ہو جسے حقیقی بوڑھاپن کہتے ہیں۔
ان 3 جگہوں میں ان 3 مرحلوں میں انسانی جسم کی صورتحال جدا ہے۔ ایک بچہ جو بھی جوان نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا، اس کے اندر کھیل کود کا مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لہٰذا ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں کھل کے کھیل کود کر سکے۔ اگر اسے کھل کے کھیل کود کا موقع نہیں ملتا، اس کے اوپر تو یہ سارے کی ساری بڑی باتیں اور تمام نظریات اور اس کے فلسفے اس کے لیے بھاری ہو جائیں گے، طبیعت کے اوپر بھاری پن پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا کھلا کھیل کا موقع اس سے فراہم ہونا چاہیے، ایسی جگہ کا انتخاب کریں۔ اگر جوان ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت وسیع کھیل کے میدان ہو، کیونکہ اسلام نے کھیل کود کی عمر، لہو لعب کی عمر ابتدا ہی رکھی ہے۔ بس مثلا بہت ہوا تو 7 سال تک تو اس کی عمر ہی کھیل کود کی ہے۔ ان وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، سورہ حدید آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یہ 7 سال تک تو لہو اور لعب ہے، بے مقصد کام کرنے ہیں، اور اس نے کھیل کود میں وقت ضائع کرنا ہے، ہر وہ عمل جو اہداف سے ہٹا دے اس کو انجام دینا ہے۔ 7 سال تک بچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ 7 سے 15 سال تک اس کی تربیت کے ایام ہیں، لیکن وہ ابھی کھیل کے مادے کو اپنے وجود میں ختم نہیں کر پایا، جسم میں توانائی بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس کو اس اعتبار سے برپا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک جوان کی عمر جب بالغ ہو گیا تو عقل دے دی، جب عقل دے دی تو اسلام کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ عقل کے ذریعے تم کام کرو، لہذا اس کو ایسی جگہ پہ لے کے جانا چاہیے جہاں پہ ٹھیک ہے بدنی اس کے لیے ایکسرسائز موجود ہے، لیکن عقلی مواقع زیادہ میسر ہیں، وہاں پہ عقلی مواقع زیادہ میسر آئیں، ایسی جگہ پہ انتخاب۔ مثلا اس کی سادہ مثالیں دیتا ہوں، ساحل سمندر میں انتخاب کرنا ہے تو مختلف جگہیں بنی ہوتی ہیں، بعض جگہیں آتی ہیں صرف بیٹھنے کی جگہیں، بعض جگہیں کہ جو صرف تیراکی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اگر ایک جوانوں کا ٹرپ جا رہا ہے تو ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پانی سے وہ استفادہ کر سکیں، لطف اندوز ہو سکیں، لیکن بیٹھنے کی بنیادی طور پہ جگہ ہو تاکہ آپس میں مل بیٹھ سکیں، ادھر گفتگو کر سکیں، برنامہ ریزی کر سکیں، ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں۔ لہٰذا آپ نے یہ دیکھا کہ تیسری اہم ترین چیز ایج کا اعتبار کرنا ہے۔ چوتھی اہم ترین چیز کہ عمر کے تقاضے ہوتے ہیں، خصوصاً بچپنے میں اور جوانی میں، کہ وہ کچھ خطرات مول لینا چاہتا ہے، جسے کہتے ہیں ایڈونچر، اس کے شوقین ہوتے ہیں۔ اگرچہ ایسی جگہ نہ ہو کہ جو جان کے ضیاع کا سبب بن جائے، لیکن ایسی جگہوں کا انتخاب کیا جائے کہ جو اس کی اس حص کو پورا کرے اور اس میں شجاعت کا مادہ پیدا کر سکیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ساحل سمندر جاتے ہیں یا کسی سوئمنگ پول جاتے ہیں تو تیراکی کا فن سکھانے کا اہتمام مختصر سا کیا جا سکے، یا اگر پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں کوئی اونچائی رکھیں جہاں رسی کے ذریعے وہ نیچے اتر سکے، کم سے کم تھوڑا بہت اس کے اندر ایڈونچر کا مادہ آئے کہ وہ بلندی سے نیچے جا سکے۔ ایسی بلندی نہ ہو کہ یا کوئی ماہر ایسا نہ ہو کہ جس خطرات میں جو نہ اس کو سنبھال سکے، وہاں پہ تو یہ عمل نہیں انجام دینا چاہیے۔ لیکن جب انسان برنامہ ریزی کرتا ہے تو اس طرح سے افراد کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے، مہیا کرتا ہے، یا ایسا کام ادھر کرنا چاہیے جو صلاحیتیں ابھاریں، صرف ایڈونچر نہ ہو۔ یہ 5ویں چیز ہے کہ ایسی جگہ جو انسان کے وجود میں صلاحیتیں ابھارے۔ جب جگہ کا انتخاب کریں، صلاحیتیں ابھارنے والے کام مختلف ہیں۔ مثلا آج کے دور میں جدید وسائل کا استعمال آنا چاہیے، ایک ٹیم بنا دیں، اسکاؤٹنگ کا کچھ رول پلے کریں، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ٹیمیں بنا کے ہیڈ بنا دیں تاکہ مسئولیت کا اس کے اندر مادہ پیدا ہو، یا چھوٹے چھوٹے کام اس سے کرائیں، کھانے بنانے کا بنا بنایا سارا ہی نہ لے جائیں۔ اگر بہت بڑی تعداد ہے اور یہ سنبھالنا مشکل ہے پھر الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر چھوٹی تعداد ہے تو کھانے بنانے کا خود اہتمام کیا جا سکتا ہے، یعنی صلاحیتیں ابھارنے کا اہتمام کیا جا سکے، ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ یہ ہمارے پاس 5 چیزیں آ گئیں۔ ہم برنامہ ریزی درمیان میں کیسے کریں؟ یقیناً ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہر ٹائم ذکر الہی پہ اس طور پہ لگائیں کہ زبان سے ذکر پڑھتے رہو۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے رحلہ میں یا تفریح میں کہ انسان ذکر ہی نہ پڑھے، غافل ہو جائے۔ ہم نے 3 چیزوں سے تو حتماً اسے منع کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے یہ ہماری تدبیر پہ ہے۔ بعض اوقات زبان سے منع کریں گے، بعض ماحول سازی کر کے کریں گے، بعض جگہوں پہ تذکر و توجہ دلا کے کریں گے۔
کن 3 جگہوں سے؟ نمبر 1 حرام امور انجام نہ پائیں، نمبر 2 غفلتیں وجود میں نہ آئیں کہ انسان کے اندر سرکشی لوٹ کے آ جاتی ہے، تفریح کے مواقعوں پہ فرح انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور انسان خوشی کے مارے ادھر ادھر کی حرکتیں کرتا ہے کہ جو مروت اور اس کی شان و منزلت کے خلاف ہیں۔ تیسری چیز، باہمی طور پہ الجھنا نہ قرار پائے، کوئی ایسا امر انجام نہ پائے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں یا وہ مقصد اس میں حاصل نہ ہو سکے، مقصد کے خلاف کوئی عمل برپا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین صورت تو دین اسلام نے ہی پیش کی ہے۔ اسلام نے ایک طرف حکم دیا سیرو فی الارض، لیکن خالی سیرے کر کے نہ آ جاؤ، بالکل اس طرح کے باپ بچے کو کہ جاؤ چیزیں لے آؤ، وہ جاؤ تو سن لے، چیزیں لے آؤ کو فراموش کر کے اور کھیل کود کے آ جائے۔ تفریح میں جانا خالی اسی طرح سے ہے، جاؤ تو ہو گیا سیرو فی الارض، اب لے کے کیا آنا ہے، ہدایت لے کے آؤ یا عبرت لے کے آؤ۔ اگر یہ دونوں یا ان میں سے ایک نہیں لے کے آئے تو بے فائدہ ہے ہمارا۔ سیرو فی الارض فانظروا، دقت کرو، کوئی رحلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں دقت کا موقع فراہم نہ ہو۔ وہ برنامہ ریزی کر کے ہم نے انہیں دینا ہے دقت کا مرحلہ۔ مثلا دقت کا مرحلہ کیسے ہم نے برپا کرنا ہے، یعنی اب برنامہ ریزی میں پہلا اصول اسی قرآنی آیت سے لینا ہے، فانظروا۔ پہلا دقت کا مرحلہ کیسے طے کریں؟ کوئی مقابلہ کرا دیں، ہم کوئی مقابلہ کرائیں، سوال جواب کا، اور انعام دیں فوراً۔ ایک دقت کا مرحلہ اس طرح سے طے ہو سکتا ہے۔ دوسرا دقت کا مرحلہ اس طرح سے طے ہو سکتا ہے کہ ایک مولانا صاحب ہیں جن اچھا موضوع انہوں نے تیار کیا ہوا ہے جو ان کی زندگیوں سے مربوط ہے، معاشرے سے مربوط ہے، وہ 45 منٹ یا آدھا گھنٹہ ان کے سامنے چھوٹا سا خطاب کریں گے۔ صحیح، آدھا گھنٹہ بہت ہے، یا 45 منٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت، اور 15 منٹ اس سے سوال جواب ہوں گے اور اس کے اوپر انعام دیے جائیں گے۔ یہ ایک دقت کا مرحلہ بہترین ہے۔ دقت کا مرحلہ اور بھی کئی تجاویز ہو سکتی ہیں، قرآن اندازی کی صورت میں ہو جائے، یا گیم کی صورت میں دقت کے مرحلے ہو جائیں، یا ذہنی گیم اس کے ساتھ گیمیں کھیلی جائیں، مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ برنامہ ریزی میں پہلی چیز ہوگی دقت، فانظروا کیف عاقبۃ المکذبین۔ دوسری چیز نمازوں کا اہتمام۔ خود یہ نماز ایک بہترین ٹائم ٹیبل ہے انسان کی زندگی میں، کوئی ایسا رحلہ نہیں ہونا چاہیے جس میں نماز کا وقت نہ آئے، کیونکہ نماز کے وقت ان کی تیاری، ان کا جماعت کے ساتھ آنا اور اس میں ان کا ایک سرشار ہو کے بھرپور طریقے سے دعا کا پڑھنا، وہ ان کی زندگیوں میں ہمیشہ ایک یادگار کے طور پہ رہ جائے گا۔ لہذا نماز اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا، اس کی عبادت کرنا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس سے بہترین عبادت کوئی نہیں ہے۔ لہذا نماز کو نمبر 2 برپا کیا جائے۔ نمبر 3، ایسی کھیلیں ایجاد کی جائیں جو انسان کی صحت کے لیے یا مفید ہیں یا فکر کے لیے مفید ہیں۔ ایسی گیمیں کھیلنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے جو لغویات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹا جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کرکٹ بیکار چیز ہے، 2 بندے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، باقی کھڑے کھڑے ہی تھک جاتے ہیں، پھر آ کے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، بیکار بے فائدہ چیز ہے۔ وہاں پہ والی بال رکھا جائے، فٹ بال ہے، یا سوئمنگ کی جگہ ہے۔ بہترین صورت پہاڑ ہیں، پہاڑوں سے بہترین ویسے کہیں پہ بھی یہ رحلہ نہیں ہوتا، پہاڑ سب سے بہترین جگہ ہے، یا یہ ساحل سمندر کہ جہاں پہ مختصر طور پہ تیراکی کا موقع میسر ہے، کیونکہ یہ جسم کی صحت کے لیے اس سے مفید ترین ایکسرسائز نہیں ہے۔ لہٰذا ایک ایسی جگہ ہمیں رکھنی چاہیے جہاں پہ یا جسمانی صحت کے اعتبار سے ہم گیمیں انہیں دے سکیں یا فکری جہت کے اعتبار سے۔ لہٰذا رحلے میں یہ ہونا چاہیے، اور یہ والی باتیں یہ صرف تبلیغات کے لیے نہیں، یہ تو دینی مدارس کے لیے بھی ہیں، یہ تو ایک فیملی، ایک خاندان کے لیے بھی یہی برنامہ ہونا چاہیے۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام بنانے چاہیے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس برنامہ ریزی میں اسے کہتے ہیں بدنی اور فکری نشاط، اس میں اس کی تندرستی کے لیے یا فعالیت کے لیے کاموں کا مہیا کر کے دینا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہاں پہ اہتمام کرائیں خدمت مومن کا،
یہ ہمارے رحلہ میں آخری نقطہ ہے کہ خدمت مومن اس میں وجود میں آئے. بے شک بانٹنے کے اعتبار سے ایثار اور قربانی کا پیکر نظر آئے, چیز کم ہو جاتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے. سفر کے درمیان اچھی جگہ ہے, بری جگہیں ہیں, جہاں بری جگہ ہے وہاں پہ خود بیٹھے, اچھی جگہ پہ اپنے مومن بھائی کو بیٹھنے کی دعوت دے. اس طرح سے انسان کو ایسے امور انجام دیں کہ خدمت دین کا موقع ملے. مثلا اپنے ساتھ نوکر چاکر نہیں لے کے جانے چاہیے کہ سارے کام ہی وہ کریں, بلکہ خدمت دین اور خدمت مومنین کے جذبے سے مومنین ایک دوسرے کی مدد کریں. ایثار کا ادھر کوئی پہلو نظر آئے. لہذا ایک جگہ پہ وارد ہوا ہے, ایک شخص آیا سفر سے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں, آ کے ایک بندے کی اپنے امام نے پوچھے حالات, کیا کرتے رہے, کیسے حالات تھے. بتایا اس نے کہ بہت اچھا سفر رہا اور ہمارے ساتھ ایک نیک پاکیزہ شخصیت تھی, ہر ٹائم عبادتوں میں رہتے, ہر ٹائم جب دیکھو ذکر الہی پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور زیادہ بیجا کلام کسی سے نہیں, اور ایک سائڈ پہ ہو کے عبادتیں انجام دیتے رہتے. تو باقی امام نے مجھے باقی کیا کرتے, تو کہا کہ کوئی کھانے پینے کے لیے لکڑیاں اکٹھے کرتے, کوئی کھانے پینے کا اہتمام کرتے, لیکن یہ نیک شخص کوئی کام نہیں کرتے تھے. تو امام نے کہا کہ ان سب میں سب سے بدترین انسان یہی ہے کہ سب کے سب کا وہ محتاج ہے اور وہ سارے اس کی مل کے اس کی محتاجی دور کرتے ہیں. جہاں اجتماعی جگہ ہوں وہاں خدمت کے جذبے سے باہمی طور پہ آگے بڑھ کے کام کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ جو چور بازاری کا دروازہ یہ اسلام نے بند کیا ہے. ہم عموماً دیکھتے ہیں نا کہ پروگرام ہوتے ہیں تو 2-4 مثلاً خالی پلیٹیں رکھ دیں, وہ بھی دکھاوے کے لیے یار دوسروں کو دکھائی دے, اور اس کے بعد چپکے سے غائب ہو گئے, اور اس کام کو بڑی عقل مندی شمار کیا جاتا ہے. سب سے بڑی حماقت یہی چیز ہے, کیونکہ وہ جتنی خدمت مومن انجام دے گا اس کے نفس کی تربیت بھی اس میں ہے, اور اس کے لیے جو اجر ہے, اجر عظیم, اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا, تصور بھی نہیں. لہٰذا یہ جو چور بازاری ہے یہ آتی ہے شیطانی وسوسہ بن کے, ہر انسان کے ذہن میں آتی ہے. لہٰذا جو یہ چور بازاری کا دروازہ کھولتا ہے, 2 گلاس رکھے, پھر دیکھا کہ ہاں یہاں پہ سارے دیکھنے والے ہیں, چلو دیگچا بھی اٹھا کے لے آئیں. جب دیکھا بندہ کوئی نہیں ہے, خاموشی سے پیچھے سے غائب ہو گئے, اور کہا ہاں یار یہ سب سے عقل مند ہے. دیکھا سب لوگوں سے تعریف بھی کرا لی اور کام بھی نہیں کیا. دین کی نگاہ میں اس سے بڑا احمق, نادان اور بے وقوف انسان نہیں ہے جس نے عظیم ترین اجر کو گنوا دیا اور ریاکاری اللہ کی بارگاہ میں کی, اور ان سے ایک مدح و ستائش چاہیے کہ جو اس کو مکھی کے پر کے برابر بھی نفع نہیں دے سکتے. کوئی اسے ان کی مدح و ستائش فائدہ نہیں دے گی. کس قدر عظیم ایک اجر کو گنوا دیا. لہذا اس طرح سے رحلہ وجود میں آتا ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالی ہم کل ملاحظہ کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. یہ 10-15 منٹ